کے انتظامات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں. جیسے اصل میں اس کی رحمت اور مہربانی سے ہی ہے. اس میں خوش نصیبی کی بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دے دیا ہے. تو آج ہمارے درمیان ہمارے مدرس جو ہے وہ ملک امین صاحب وہ موجود ہیں. تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنا مطالعہ قرآن جو ہے 25 منٹ ٹائم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وارسل بالحق بشيرا ونذيرا ودائما الى الله باذنه وسراجا منيرا. مراد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم الوكيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ بھی سورہ حج کی آخری آیت ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جس طرح جدوجہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے. تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پہ قائم ہو جاؤ. اللہ نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا اور ابھی مسلمان رکھا اس قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پہ گواہ ہوں اور تم لوگوں پہ گواہ دو. صلاۃ قائم کرو, زکوٰۃ دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو. وہی تمہارا مولا ہے اور اس سے اچھا مولا اور مددگار کیا ہو سکتا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو, اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ہم پہ احسان ہیں اور جنہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا بھی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن نہیں سکتے. اچھا, ہمارا اللہ پہ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں شعور دیا, انسان بنایا اشرف المخلوق, ایمان کی دولت دی اور ہادی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے رہنما فرمایا. اور یہ کتاب اللہ ہمیں دی. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ چیدہ چیدہ احسانات ہیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. یہ دنیا فانی ہے, اس میں ایک دن ختم ہو جانا ہے. ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں نا, میں کئی دفعہ یہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمیں کہتے تھے کہ وہ بچے ہو تم باہر نکلو. ابھی ہمیں کہتے ہیں تم بزرگ ہو آگے بیٹھو. کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا, بہت زیادہ وقت نہیں گزرا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ بات فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انک قادر الی ربک قدرا فملاقہ. یا ایھا الانسان انک قادر الی ربک قدرا فملاقہ. اے انسان, تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے. یعنی بہت جلدی تیرے رب سے ملاقات ہونے والی. جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں, جس رب نے سارا انتظام کیا ہے, اچھا وہ پھر کچھ پوچھے گا بھی, اس کی کچھ
کچھ ٹارگٹ بھی اس نے دیے ہیں جو اچیو کرنے ہیں. تو وہی اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرو جس طرح کرنے کا حق ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم. اللہ کے راستے میں جد و جہد اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا ہے، یعنی ہم چنے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ہم خیر امت ہیں، ہم بہترین امت ہیں. تو جیسے قرآن نے بھی کہا کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. کہ اس طرح ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا کہ رسول تم پہ گواہی دیں گے اور تم لوگوں پہ گواہی دو گے. گواہی کس بات کی ہوگی؟ یہی گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا. یہ گواہی ہوگی. اور اللہ کے رسولوں نے ہم تک پہنچا دیا. یہ ہم تک پہنچا ہوا ہے نا قرآن، اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا ہوا ہے نا. اور وہ تو گواہی بھی لیں گے. اور کل کو ہم سے بھی یہی گواہی لی جائے گی کہ کیا ہم نے آگے پہنچا دیا. اچھا، اس میں معذرت سے یہ بات کہوں کہ یہ صرف معین الدین صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پہنچا دیا بھی. یہ جوید صاحب سے بھی پوچھا جائے گا، آپ 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 سے بھی پوچھا جائے گا. تو پھر کیا ہم یہ جواب دے سکیں کہ ہاں یا اللہ ہم نے اپنی کاوش و کوشش، اپنی استطاعت تک لوگوں تک یہ بات پہنچائی؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن. اللہ وہ جس نے تم پہ قرآن فرض کر دیا ہے. اچھا، فرض یہ کس طرح ہے؟ فرض اسی طرح ہی ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، پڑھنا اور پڑھانا ہے، سمجھنا اور سمجھانا ہے، لوگوں تک اس کی بات پہنچانی ہے. تو کیا اس کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، دنیا کی کوئی چیز کو اللہ نے منع نہیں کیا. پہلے میں آپ کو یہ بات بتا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا کہ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جاؤ اور وہ تصویر پکڑ لو اور لگے رہو، بس سب چھوڑ دو، دنیا چھوڑ دو. یہ قرآن کا کہنا نہیں ہے. کیونکہ یہ دعا جو ہم مانگتے ہیں نا، یہ قرآن کے اندر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا. آپ پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا مانگ رہے ہیں، حسنہ، دنیا کی حسنہ. پھر آخرت کی حسنہ مانگتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہی دعا ہے نا. تو آپ سب سے پہلے دنیا مانگ رہے ہیں نا. آپ دنیا میں حسنات مانگ سکتے ہیں، وہی آسانیاں جو آپ کو آخرت میں ملیں گی. ظاہر ہے وہ بڑھا چڑھا کے وہاں دی جائے گی، تو لیکن وہی آسانیاں آپ یہاں بھی مانگ رہے ہیں نا. تو دولت جمع کرنا، پیسہ جمع کرنا، مال جمع کرنا، یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ کس طریقے سے جمع کیا اور کہاں لگایا. ایسا نہ ہو کہ حرام طریقے سے جمع کیا ہو اور پھر اللہ کے راستے میں خرچی نہ کیا ہو، کسی کچھ ایسے رستوں پہ لگا دیا جہاں انسانیت کی خدمت نہ بلکہ انسانیت کی دشمنی دی گئی. تو یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی. دیکھیں، قرآن نے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو بیان نہیں. اگر آپ مال دنیا جمع کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ اس کو پرائرٹی دیں گے. میں مال جمع کر رہا ہوں، دوسرے کام کو آپ پیچھے چھوڑ دیں اللہ کے کام کو. ایک آیت ہے جس میں 8 چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں. سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجیے قل ان کان آباؤکم. آپ فرما دیجیے کہ اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اگر تمہارے بھائی، و ازواجکم اگر تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہارے رشتے دار، وہ اموال اقترفتموها وہ مال جو محنتوں سے کمائے، وہ تجارت تخشون کسادها وہ تجارتیں جنہیں گھاٹا پڑ جانے کا خطرہ ہو، وہ مساکن ترضونها وہ گھر جو تم نے مثلا سعودیہ میں رہ کے 20 25 30 سال ایک گھر بنایا ہے بڑا خوبصورت، تو اگر وہ گھر جا رہا ہو تو خطرہ ہو جائے نا، بڑا پیارا ہوگا نا وہ گھر. تو اللہ نے دیکھے 8 چیزیں بنوا دی ہیں. آپ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دی ہے ایسے. 8 چیزیں بنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. دیکھیں 3 چیزیں یہ بنوائی ہیں. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا. جہاد، دیکھیں جہاد 3 لفظوں سے بنا ہے. جہد کرنا یعنی کوشش کرنا. جہد فی القرآن، قرآن لوگوں تک پہنچانا، جد و جہد کرنا، دعوت دینا، جیسے یہ لوگوں کو بلا رہے ہیں، لا رہے ہیں حق بات تاکہ کچھ ہوں گے.
یہ سب پہ فرض ہے، یہ ہر بندے پہ فرض ہے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، جو سمجھ جائے اس بات کو، جو کہے میں ایمان لے آیا، اس پہ یہ فرض ہو جاتی ہے کہ وہ یہ بات دوسروں تک پہنچائے. احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. 8 چیزیں گننے کے بعد فرمایا کہ جو کرے اللہ سے، ان چیزوں سے محبت زیادہ کرے، اللہ کی محبت سے، رسول کی محبت سے، اللہ کے راستے میں جدوجہد کی محبت سے. کون سی چیز؟ اولاد کو زیادہ پیار کرے، اس سے زیادہ پیار ہو جائے، اس سے پیاری ہو جائے، بیویاں زیادہ پیاری ہو جائیں، رشتہ دار زیادہ پیارے ہو جائیں، بھائی زیادہ پیارے ہو جائیں، مال وہ زیادہ پیارے ہو جائیں، وہ گھر زیادہ پیارے ہو جائیں. تو پھر کیا کہا؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اس وقت کا انتظار کرو کہ جب اللہ اپنا حکم لے آئے گا، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. آپ اندازہ کریں، آپ اس آیت میں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ پرکھیں، دیکھیں کہ کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں. حضرات یہ قرآن رکھ کے فیصلے ہوں گے. یعنی جب مجھے آپ کو کلہم آتی ہی یوم القیامہ فردا، ہر بندہ انڈیویجول طور پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، تو یہ قرآن رکھ دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ یہ آیتیں تمہارے پاس آئی تھی؟ یہ آیتیں تمہارے پاس پہنچی تھی؟ پھر تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جو تم نے ان کے ساتھ کیا وہی آج ہم نے تمہارے ساتھ کر دیا. یہ سورۃ طٰہٰ کی آپ آیت نمبر 124 ہے. بار مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ وہاں یہ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. اب مسلمان ملک پیٹ رہے ہیں نا کہ ہماری معیشت کیوں ان سے کم ہے، کیوں پیچھے ہے معیشت ہماری. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا کہ جس نے ہماری اس کتاب سے اعراض برتا، سب سے پہلے تو ان کی معیشت تنزیل ہے. دیکھیں حضرات، یہ قرآن قوموں کو اوپر بھی لے جاتا ہے اور نیچے بھی. اسی قرآن کے ذریعے قومیں اوپر گئی ہیں. ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، آپ بھی شاید یہ پڑھتے ہوں گے کمنٹس، کہ یار قرآن ہمارا عمل وہ لوگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ایسی بات، سچ وہ بولتے ہیں، مال کسی کا وہ نہیں کھاتے، جھوٹ وہ نہیں بولتے، ٹائم کی وقت کی پابندی وہ کرتے ہیں. صحیح ہے، تو یہی تو قرآن ہے. امر بالمعروف کیا ہے؟ معروف یہی ہے جو معروف ہو. معروف کون کون سی چیزیں ہیں؟ جو جس کو ہر کوئی پہچانتا ہو. چوری نہیں کرنی، کسی کا مال نہیں کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا. یہ معروف ہے، امر بالمعروف. تو اگر کوئی ویسے مان رہے ہیں تو کیا اللہ کہے کہ تم کتاب پڑھ کے کیوں نہیں مانتے؟ بھائی ایسے کیوں مان رہے ہو؟ تمہیں میں کیوں ترقی دوں؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. تو پھر دیکھیں، ہم ویسے آج سے 500-600 سال پہلے چلے جاؤ تو مسلمان ہی ساری دنیا کے امام تھے. آپ کو ماننا پڑے گا کہ 10 لاکھ مربع میل پہ حضرت عمر حکومت کر کے گئے. کس لیے کر کے گئے؟ آج بھی اللہ وہی اللہ ہے، آج بھی وہی کتاب ہے، آج بھی وہی انسان ہے. اللہ کا وعدہ آج بھی اسی طرح ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکننہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا. اللہ کہہ رہے ہیں میرا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا کیا اللہ وعدہ خلافی کر رہے ہیں؟ ہم تو سچے پکے نیک، امانتیں نہیں کھانے والے، بہنوں کے حق نہیں کھانے والے، بھائیوں کے حق دینے والے، ایسے ہیں نا؟ نہیں. دراصل ہمارے اندر ہی خامی ہے. اللہ وعدہ غلط نہیں کرتا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے تم سے، جو تم میں عمل الصالحات، اچھے کام کریں گے. اچھا، جھوٹ بولنا اچھا کام ہے، کسی کا حق کھانا اچھا کام ہے، کسی کے پیسے حق ہو تو اس کو نہ دینا. آپ کو پتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے تھے تو 5 منٹ 10 منٹ پہلے وہاں کھڑے ہوتے تھے. آج آپ کسی سے وعدہ کر لیں تو وہ آپ کو 10-15 منٹ، بلکہ تو آپ کو گھنٹہ ہو گیا اور کہ تو آئے گا ہی نہیں. ایسا ہے نا؟ مسلمان ہے نا وہ. اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ہے ان لوگوں سے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. ایسے ہی زمین پہ ان کو اقتدار دوں گا جیسے پہلے کو دیا تھا. ان کے خوف کو امن میں بدل دوں گا، ان کے اس قرآن کے نظام کو زمین پہ جما دوں گا. تو پھر کیا وجہ ہے؟ کیا یہ میری آپ کی سب کی ذمہ داری نہیں کہ ہم دیکھیں کیا وجہ ہے؟ یہ
کیوں ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ وہ زمانے میں مکرم سے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کیا ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے ایسے؟ اللہ تبارک تعالیٰ یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے جب تک تم فرما بردار نہ ہو. اب دیکھیں آپ کو کہا جائے کہ یار دیکھو آج باہر نہیں جانا، ہم تو اسی کرتے ہیں کہ یار کاما نہیں ہے یا میرے پاس یہی میں باہر نہیں جاؤں گا. اللہ کہہ رہا ہے مرنا نہیں ایسے، ایسے مر کے نہیں آنا کہ تم مسلمان نہ ہو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مرنا نہ، میرے پاس نہ آنا ایسے، یعنی مرنا بہت برا ہونے والا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم میرے فرما بردار بن کے آنا، اگر آنا تو ایسے نہ آنا میرے پاس. تو پھر بننے کا آگے طریقہ بھی بتا دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی اس رسی کو سارے مل کے مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو. یہ طریقہ بتا دیا آگے. پہلے تقوی کا کہا کہ تقوی اختیار کرو جتنا کرنے کا حق ہے، مرنا نہ جب تک فرما بردار نہ ہو. پھر تقوی کا اور فرما برداری کا طریقہ بتا دیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں نہ پڑو. کیا ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور فرقوں میں نہیں پڑے ہوئے؟ ایمانداری سے بتائیں. امت مسلمان نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے؟ اللہ ان کو حاکمیت نہیں دے رہا، اللہ ان کو حاکم نہیں بنا رہا، اللہ ان کو ذلیل و خوار کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ ہم نے اس کو اب جو سورہ حج کی میں نے آخری آیت پڑھی، آخر میں کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، یعنی اللہ کو پکڑنے کا مقصد یہی ہے کہ اس کتاب کو پکڑو، اللہ کی کتاب کو. یعنی اس میں بھی آخر پہ یہی بات بتائی گی نا کہ اللہ کی کتاب کو ایسے مضبوطی سے پکڑ لو. اچھا آپ ایمانداری سے ہماری مسجدوں میں کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو پوچھے کہ آگے امام نے کیا پڑھا ہے، ذرا یار یہ بتا دیں ترجمہ لحاظ سے. کتنے مسلمان بتا سکیں گے؟ نہیں پتا چلے گا، نہیں بتائیں گے. اچھا اگر آپ کہیں نا عرب بتا بھی دیں گے تو قرآن کو تدبر کرنے کا حکم دیا اللہ نے. یہ نہیں کہ آپ ترجمے سے پڑھ کے نکل جائیں تو جی آپ کو ترجمہ آ گیا جی تو آپ نے بتا دیا. نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے تدبر کا حکم دیا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے، تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے. کتنا غور و فکر کرتے ہیں ہم قرآن پہ؟ کوئی ہے بیٹھے ہم صبح 2 3 4 آیتیں 5 آیتیں لے کے پھر اس پہ غور و فکر کرتے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایکسیس دے دی ہے. یہ اس کے اندر 360 ہے. آپ کس کو سننا چاہیں، کون سی آیت نکالنا چاہیں، کیا مفہوم دیکھنا چاہیں، سب کر سکتے ہیں نا. آپ ہو سکتا ہے دوسری طرف غلط تو اس کو پتہ نہیں کتنا استعمال کر رہے ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے ذریعے دعوت پھیل سکتی ہے. اس کے ذریعے بھی بہت دعوت پھیل سکتی ہے. آپ اس کے ذریعے بھی دعوت بنا سکتے ہیں. میں نے تو خیر ابھی شروع کیا، 10 دن ہوئے میں یوٹیوب پہ درس ڈال رہا ہوں. پہلے میں درس یوٹیوب پہ نہیں ہوتے تھے، ابھی ڈالنے شروع کیے. لیکن اس سے آپ سب قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. لوگ آپ کو بیٹھ کے سنیں. تو حضرات وجاہدوا فی اللہ حق جہادی و اجتباہ. ایک تو پہلے یہ ہے کہ چن لیا، جس کو آپ انسپیکٹر بنا دے پولیس میں، اس کو اسٹار بھی لگ جائے، کیا اس کی ڈیوٹی کوئی نہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا جتنا مرضی کرو، جو مرضی کرتا ہے اپنی مرضی کرتا کرے. پھر اس کو اگر چنا ہے نا تو اس کو پوچھا بھی جائے گا کہ جس کام کے لیے چنا تھا تو اس کو کتنا کر رہا ہے. تو اللہ کے بندو اس اللہ کی رسی کو پکڑ لو مضبوطی سے. مرنے سے پہلے اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے راستے میں جدوجہد، جو میں نے 24 نمبر آیت سورہ توبہ کی پڑھی ہے، اس میں یہی فرمایا جا رہا 8 چیزیں گن کے کہ تمہیں اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے کی محبت سے کوئی چیز بڑھے نا آگے. تو میں نہیں سمجھتا کہ کتنے لوگ یہ کر رہے ہوں گے.
اس وقت امت مسلمہ کے یہ لوگ کتنے کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے تو اس کو بھی مضبوطی سے نہیں پکڑا، ہم تو فرقوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ عمران کی آیت نمبر 105 میں فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور فرقے نہ بناؤ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اس کے آنے کے بعد پھر بھی اختلاف کریں گے ان کو عذاب عظیم دیا جائے گا۔ اچھا تو اختلاف کہاں پہ دور کرنے ہیں؟ دیکھیے اللہ نے کوئی چیز ایسی نہیں کہ اب یار ہمیں تو آپ نے بتایا نہیں، ہمارے تو اختلاف ہو گئے ہیں، یہ بھائی فلاں فرقے کا یہ فلاں کا اختلاف کر رہے ہیں، اب کیا کریں؟ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ تمہارا اختلاف پڑ جائے کسی چیز میں تو آ جاؤ اس کی طرف، اس قرآن کی طرف آؤ، یہ تمہارے اختلاف کو دور کر دے گا۔ کیا بتایا نہیں اللہ نے اس کو کہ جب اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو انشاءاللہ فرقے بھی ختم ہو جائیں گے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے بھائیو کہ ہم نے اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا، اس کتاب کا ہم حق ادا نہیں کر رہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ سارا کہ یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور ہمارے لیے عظیم نہیں، ساری انسانیت کے لیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی یہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے عظیم ہے، یہ مسلمانوں کو پڑھی یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، سورہ نساء کے اندر آیا ہے، یہ آیت آئی ہے، غالباً 76 نمبر ہے یا 77 نمبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں تمہارے طرف ایک دلیل آ گئی ہے، روشن دلیل، اور بڑی روشنی آ گئی ہے، بڑا نور۔ اب اس سے علماء یہ بھی مثال دیتے ہیں کہ سورج ہے، سورج کی کتنی روشنی ہوتی ہے۔ اب سورج میں اگر آپ چھوٹی لائٹ جلا کے تو پھر رہے ہوں گے تو یا تو آپ کو وہ کہیں گے یار یہ یا تو اس کا دماغ خراب ہے یا پھر یہ بھولا ہوا ہے، اس نے گاڑی کی لائٹیں جلائی ہوئی ہیں، صحیح ہے نا، کسی لائٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اتنی بڑی لائٹ ہے کہ اس سے آپ ہر چیز چیک کریں، آپ کسی حدیث کو، کسی کتاب کو، کسی چیز کو چیک کریں، کسی کی بات کو، میری بات کو، امام کی بات کو، شیخ کی بات کو اس قرآن سے چیک کریں۔ اللہ نے حکم دیا کہ وَاخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارا اختلاف ہو جائے کسی چیز میں تو آ جاؤ قرآن کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ۔ تو ساتھیو یہ جو کرنے کا کام ہے جسے ہمیں اللہ نے چن لیا ہے اس کے لیے پلیز فکر مند سوچیں اس کے لیے۔ اگر آپ 1 گھنٹہ بھی روز نکالیں گے نا، 24 گھنٹوں میں سے آدھا گھنٹہ بھی نکالیں گے تو آپ 1 مہینے بعد مجھے بتانا آپ کو قرآن کی طرف سمجھ آ گیا۔ یہ اللہ نے آسان بنایا ہے سمجھنے کے لیے، ایسے تو نہیں ایک سورہ میں 4 دفعہ بتا دیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت کے لیے، کوئی ہے یہی کہا نا، کوئی ہے، یا کہا کہ کوئی امام ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی فلاں ہے، نہیں، انسان مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ دیکھنا سینے کیسے صاف ہو جائیں گے اس کے ذریعے۔ اے انسانوں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف موعظہ، واعظ سے نکلا ہے، واعظ آ گیا ہے، نصیحت آ گئی ہے، جو سینوں کے اندر بیماریاں سب کا علاج ہے۔ یہ ہدی و رحمت للمؤمنین، ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ فرما دیجئے کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، یہ آپ کے پاس کتاب ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے دی ہے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو دنیا کے مال۔ وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی تم جمع کر رہے ہو یہ سب سے بہتر ہے۔ تو ساتھیوں سوچنے کا مقام ہے، لیکن مرضی ہر کسی نے اپنی کرنی ہے، ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے۔ میں نے کیا نا کہ قیامت کے دن اکیلے نے پیش ہونا ہے ہر بندے اللہ کے سامنے، اور یہ کتاب رکھ دی جائے گی قرآن کے اندر، قرآن رکھ کے بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس آیتیں آئی تھی نہیں؟ وہ جو میں نے آج سنائی نا آپ کو سورۃ طٰہٰ کی، جس میں کہا کہ جس نے اس ذکر سے ذکر کیا قرآن ہی ہے نہیں ذکر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کو قرآن کو کتنی بار ذکر کہا ہے، اسی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ جس نے اس ذکر سے حیات برت کے چلا نا، اس کی پہلے تو معیشت دنیا تنگ کی جائے گی، پھر آخرت میں تنگی، پھر اور بات۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھی۔ تو اللہ کیا فرمائے گا، كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها،
میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی، تو نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ بلا دیا. یہ بلایا ہوا ہے آیتوں کو ہم نے، حقیقت ہے. کذالک الیوم تنسیٰ، جس طرح تو نے میری آیتیں بلا دی تھی، آج میں نے تمہیں بلا دیا. کذالک نجزی من اسرف، سنیں ذرا غور سے باتیں سننے والی ہے. کذالک نجزی، اس کی جزا یہی ہوگی جو حد سے گزرے. آپ مجھے بتائیں، آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس مینیجر کا کہنا نہ مانے 1 2 4 کتنا بڑا اسراف ہو جائے گا. پھر وہ آپ کو دکھائے گا کیا کر سکتا ہے. آپ کفیل کی بات نہ مانے پہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. صحیح بات کہہ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو لگا ہے جو وہ اسراف کرے گا، اللہ کی باتیں نہ ماننا کتنا بڑا اسراف ہو سکتا ہے. اللہ کے حکموں کو نہ ماننا. کذالک نجزی من اسرف، اس کی سزا یہی ہوگی، اس کو جزا یہی ملے گی جو اسراف کرے، حد سے گزرے. وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّ، اپنے رب کی آیتوں پہ ایمان نہ لائے. رب کون ہوتا ہے؟ آپ سوچے تو صحیح، کیا کون ہے رب؟ اب دیکھیں ہر بات آپ کو قرآن سے اس کی ڈیٹیل ملے گی. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ، تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر 3 پردوں کے اندر پے در پہ تخلیق کرنے والا، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا رب. اسی رب کی آیتوں سے تم انکار کرو، اسی رب کی آیتیں نہیں مانو. وہ ان سب درس ان سے بات کر عربی ہے. تو اللہ کی آیتوں سے انکار، اللہ کی آیتوں کا، رب کی آیتیں، میں رب کی بات کر رہا ہے کہ رب کون ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، وہی تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہوا فانا تصرفون، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. تم کہاں بہکائے پھر رہے ہو، کہاں بہکائے جا رہے ہو؟ ان تکفر فإن اللہ غنی عنکم، تم یہی رویہ رکھو. اللہ کہہ رہا میں تم سے بے نیاز ہوں. ان تکفر فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر، اگر تم کہو میں اللہ کو راضی کر لوں تو وہ کفر میں راضی نہیں ہوتا. ولا یرضی لعبادہ الکفر، کفر کرنے پہ اللہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کے حکموں کی پابندی کر کے، اللہ کے حکموں کو مان کے، اللہ کے سامنے سرنگو ہو کے، صحیح مسلمان بن کے، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ جو حکم آپ کو دے رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، کون سی جدوجہد کرنی ہے؟ ہم نے اس کو لفظ دے دیا جہاد کرو دیا. اپنا جہاد ہو جی ہم کریں. حقیقت ہے جہاد 10ویں سیڑھی ہے، اس کے بعد جہاد کا کبھی موقع آتا ہے. یہ جدوجہد کہا جا رہا ہے، جو سے ہے لفظ. اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، جس طرح کرنے کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے. تو ہمیں سوچنا ہے، ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے. مجھے اپنی جواب کی فکر ہے، میں اس لیے کام چھوڑ کے، میرے کسٹمروں پہ کام کر رہے ہیں بندے تو میں چھوڑ کے آیا. مجھے اپنی فکر ہے کہ میں شاید کچھ میری اللہ کو میری یہ باتیں پسند آ جائے اور میری اس مغفرت ہو جائے. مجھے اللہ کہے کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، چلو کچھ تو دیا. تو ہر بندہ اپنی فکر کر لے، ہر بندہ اپنا سوچ لے کہ اس نے کل کو اللہ کے ہاں کیا جواب دینا. صحیح بات. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. ملت اللہ نے کوئی سخت تنگی نہیں رکھی. یہی نہیں کہ تم تلوار لے کے نکلو مرو لڑو، اللہ نے کوئی سخت تنگی نہیں رکھی. قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پہ. اس نے تمہارا نام پہلے بھی مسلمان رکھا تھا، اپنے مسلمان. تو کہا کہ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو